السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیة فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ سورہ انفال ہماری چل رہی ہے، اور سورہ انفال کے بارے میں جو سوال دیا گیا تھا، اس سوال کے جواب میں جو آیت پیش کی گئی وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 35 کو پیش کیا گیا۔ کیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں؟ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیة، اس کے بعد فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی، چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، اور اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور مومن اس گھر کی عزت کرتے ہیں، اس گھر کا ادب کرتے ہیں، اس گھر کا احترام کرتے ہیں۔ اور مومن چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، حصے میں ہوں، وہ سب خانہ کعبہ سے اس قدر الفت اور محبت کرتے ہیں کہ وہاں پر جانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں پر جانا ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہاں پر زیارت کا ایک موقع دے دے۔ حج وہیں ہوتا ہے، عمرہ وہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس گھر کے تعلق سے اس آیت میں بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ کہ بیت اللہ کے پاس ان مشرکین کی نماز، اب پہلے خانہ کعبہ کا طواف یہ مشرکین لوگ جو کرتے تھے، یہ عریاں ہو کر، ننگے ہو کر کرتے تھے۔ اب ان کا عقیدہ تھا، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتے ہوں کہ بھئی ہمارے جسم پر جو کپڑے ہیں پتہ نہیں یہ حرام کے ہیں حلال کے ہیں، ہم تو اللہ کو منانے کے لیے جو ہے اپنے جسم سے ہی لباس اتار دیتے ہیں۔ ان کا مسئلہ ہے، لیکن غلط ہے شریعت کی نظر میں کہ بھئی ننگے ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں ننگا ہونا، اپنے پردے کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کے، اور جب یہ طواف کرتے تھے تو یہ تالیاں بجاتے تھے اور اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے سیٹیاں بجاتے تھے، اور ان کی بس یہی نماز تھی، اپنے آدھار پہ یہ نماز پڑھتے تھے، اس طرح یہ نماز تھی ان کی۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کی نماز صرف سیٹی بجانے اور تالیاں بجانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آج جو نماز اللہ نے ہمیں دی ہے یہ تو بہت بلند درجے والی ہے، اس میں مذاق نہیں ہے، اس میں تو انکساری ہے۔ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لاچار، مجبور، بے بس، بے کس، بے سہارا، صرف اللہ ہی کا سہارا، اس بات کو اجاگر کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اس بات کو پیش کرتا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، ہم تو سب تیرے بندے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، اللہ تو سب سے زیادہ پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو سب سے بڑا ہے اور ہم تو ادنا سے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اسی طرح اللہ اکبر۔ تو نماز کے بارے میں جو یہ بتایا کہ ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس صرف سیٹی بجانے اور جو ہے تالی بجانے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھی، لیکن وہ اس کو عبادت شمار کرتے تھے، وہ اس کو عبادت شمار کرتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں دیکھتے ہو آپ مسلمانوں کو، آپ نے کچھ مسلمانوں کو دیکھا ہوگا درگاہوں پہ، مزاروں پر
اور ان کے جو ہال بنا رکھے ہیں انہوں نے جہاں پر قوالیاں گاتے ہیں، وہ قوالیاں گائیں گے، محفلیں سجائیں گے، دھمال اٹھائیں گے اور وہاں پر تالیاں بجائیں گے، وہاں پر جو سیٹیاں بجاتے ہیں باقاعدہ، وہاں پر اس طرح کا ماحول آج بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ان کی نماز سوائے سیٹی بجانے کے اور تالی بجانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ ناچ گانا اور سیٹی بجانا، ڈھول بجانا اور اسی قسم سے جو تالیاں بجانا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ عبادت کرنے والے بندے کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ تالیاں اور یہ سیٹیاں یہ عبادت نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مکہ کے اوپر طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی اور غلبہ نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ دراصل یہ جو کفار مکہ ہیں، انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ مسلمان یہاں پر آ کے غالب ہو جائیں، بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کو باقاعدہ وہاں سے نکال دیا گیا اور وہاں پر آنے نہیں دیا جاتا تھا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیا جاتا تھا، خانہ کعبہ میں عبادت کرنے سے روک دیا جاتا تھا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا اور آج وہ بیت اللہ، وہ مسجد حرام الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور مسلمان جیسا چاہتے ہیں وہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ یہی ماحول ان کا تھا پہلے، جب غلبہ نہیں تھا مومنوں کا، اس وقت ان کی مرضی جس کو اجازت دیتے تھے وہی طواف کرتا تھا کہ وہاں پہ، اور ان کی مرضی جس کو اجازت نہیں دیتے تھے وہ وہاں طواف نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے روک دیا گیا تھا، مکہ آنے نہیں دیا تھا، پھر بعد میں اجازت دی گئی، صلح ہوئی۔ تو اب یہاں جو ہے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہ جو ان کے معاملات تھے کفار کے مشرکین کے اور قریش کے جو یہ لوگ تھے، ان کے جو معاملات تھے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خرافات سے ہمیں بچا کے رکھے۔ آج کے قوال جو قوالی گاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کام سے رک جانا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے؟ نعوذ باللہ من هذه الخرافات، آمین۔ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہماری حفاظت فرما اس طرح کے خرافات سے، اس طرح کی بدعات سے، اس طرح کے رسم و رسوم اور رواج سے بچنا چاہیے۔ تو اب عذاب کا جو ذکر ہے کہ سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو، یعنی کہ جو انہوں نے کیا، جو یہ ایسا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا گیا، اور اسی طریقے سے جو بھی انہوں نے اپنی دادا گیری وہاں پر چلا رکھی تھی۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے پہلوان مارے گئے، 70 لوگوں کا قتل کر دیا گیا اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ سزا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ بہرحال یہ چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے قانون کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔